السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج انشاءاللہ جماعت دہم کی اردو درسی کتاب میں شامل رباعیات کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلی رباعی آپ کو دی گئی ہے کشن پرساد شاد کی۔ تو کشن پرساد کہتے ہیں، غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کیا، افسوس یہاں آ کے نہ کچھ کام کیا، کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا شاد، عقبا کا نہ کچھ ہائے سر انجام کیا۔ اس میں شاعر نے فکر آخرت کو پیش کیا ہے اور اپنی زندگی کو غفلت میں گنوانے کا افسوس ظاہر کیا ہے، اور کہا ہے کہ غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کیا۔ گنوانا، ضائع کرنا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے غفلت اور سستی اور کاہلی اور بے توجہی میں ضائع کر کے صبح کو شام کیا، افسوس یہاں آ کے نہ کچھ کام کیا۔ یعنی پہلے مصرعے میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے غفلت میں زندگی گزاری۔ اگر اس کو آسان انداز میں ہم بیان کریں تو غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کیا، یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو غفلت میں گزارا اور غفلت میں نے ضائع کر کے صبح کو شام کیا، افسوس یہاں آ کے نہ کچھ کام کیا۔ اور شاعر کو اس بات کا افسوس ہے کہ دنیا یہ کام کرنے کی جگہ ہے، دارالعمل ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ افسوس ہے کہ میں یہاں کچھ کام نہیں کر سکا، کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا شاد۔ پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا، یعنی اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہو سکوں گا، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا کیسے حساب دے سکوں گا۔ عقبا کا نہ کچھ ہائے سر انجام کیا، عقبا آخرت۔ اور کیوں شاعر کو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ میں نے آخرت کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ اس سر انجام کا مطلب انتظام کرنا، تو سر انجام کرنا، انتظام کرنا۔ شاعر کہتا ہے کہ کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا شاد، کہ میں اللہ کو کس طرح منہ دکھاؤں گا جبکہ میں نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی اور کوئی اس کا انتظام نہیں کیا۔ اس طرح اس رباعی میں شاعر نے اپنی کوتاہی اور غفلت کا اعتراف کیا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کو جو خوف ہے اس کا ذکر شاعر نے اس رباعی میں کیا ہے۔ دوسری رباعی یاس یگانہ چنگیزی کی۔ مردان خدا کسی کے آگے نہ جھکے، دل شعلہ غم سے پھک رہا تھا، پھکے زیادہ اپنا ہے اور ارادہ اپنا، دھارا کیا پتھروں پہاڑوں سے رکے۔ مردان خدا یعنی اللہ والے لوگ، شعلہ غم مرکب حمزہ اضافت کی ترکیب ہے، اوپر حمزہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح سے جو ترکیب بنتی ہے دو الفاظ کو ملایا جاتا ہے، اس کو حمزہ اضافت کی ترکیب کہتے ہیں۔ تو شعلہ غم کا مطلب ہوتا ہے غم کا شعلہ، پھکنا، جلنا، زیادہ راستہ، اور شاعر یہاں کہنا چاہتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کی چاپلوسی نہیں کرتے، وہ کسی کی خوشامد نہیں کرتے، وہ کسی کی عبادت کے لیے اس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، ان کا صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ دل شعلہ غم سے پھک رہا تھا، پھکے، ان کا دل غم کے شعلے سے جل رہا تھا تو جلے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، یعنی ان کے اندر استغنا ہوتا ہے، وہ دوسروں سے بے نیاز ہوتے ہیں اور زیادہ اپنا ہے اور ارادہ اپنا۔ شاعر نے دوسرے شعر میں یعنی تیسرے اور چوتھے مصرعے میں ایک مثال کے ذریعے سے
بتانے کی کوشش کی ہے کہ مردان خدا کا معاملہ کیسا ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زیادہ اپنا ہے اور ارادہ اپنا، اس لیے کہ راستہ بھی اپنا ہے اور ارادہ بھی اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اختیار دیا ہے، اسی لیے وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو ایک طرح کا اختیار دیا گیا ہے دنیا میں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ زیادہ اپنا ہے اور ارادہ اپنا، راستہ بھی اپنا ہی ہے، ہمیں ہی چننا ہے اور ارادہ بھی ہمیں کرنا ہے۔ اور جب مردان خدا ایک راستہ چن چکے اور اس کے لیے انہوں نے ارادہ بھی کر لیا، تو دھارا کیا پتھروں پہاڑوں سے رکے۔ شاعر نے اس میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طرح پانی کی لہر وہ پتھروں اور پہاڑوں سے نہیں رکتی بلکہ وہ بہتی چلی جاتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ والوں کا راستہ ہوتا ہے، اللہ والوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں، کسی کے آگے جھکتے نہیں، بلکہ انہوں نے جو ایک منزل طے کر لی ہے، ایک ان کا جو ایک راستہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، وہ اسی پر چلتے رہتے ہیں۔ اور اس میں اگر رکاوٹ بھی آ گئی تو اس رکاوٹ سے اور پریشانی سے وہ پریشان نہیں ہوتے۔ جیسے پانی کا ریلا وہ پتھروں اور پہاڑوں سے نہیں رکتا، اسی طرح اللہ والے وہ اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں اور پریشانیوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح اس ربائی میں شاعر نے اللہ والوں کی تعریف بیان کی۔ تیسری ربائی شاد عارفی کی ہے۔ نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے، آدمی سست گام ہو جاتا ہے، سعی منزل طلب کو جاری رکھیے، نہ ہلائیں تو پاؤں سو جاتا ہے۔ اس میں شاعر نے ایک مثال کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کی کہ انسان کو حرکت و عمل میں لگے رہنا چاہیے، عیش و عشرت میں کھو کر اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے، جب انسان کا نفس یعنی جان کو آپ کہہ سکتے ہیں، جب انسان کا نفس عشرتوں میں کھو جاتا ہے، عیش و آرام میں کھو جاتا ہے، جب ہر چیز میں وہ عیش و آرام تلاش کرنے لگتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ آدمی سست گام ہو جاتا ہے۔ گام کا مطلب ہوتا ہے قدم، تو آدمی سست قدم ہو جاتا ہے، یعنی آدمی کاہل اور سست ہو جاتا ہے۔ جب وہ عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے تو پھر کام کرنے کے لیے اس کا دل نہیں چاہتا اور وہ سست گام ہو جاتا ہے۔ سعی منزل طلب کو جاری رکھیے۔ سعی منزل طلب یہ زیر اضافت کی ترکیب ہے، طلب کی منزل کی کوشش۔ تو زیر اضافت کی ترکیب جہاں ہوتی ہے اس کو آخر والے آپ لفظ سے ترجمہ شروع کریں۔ ہم طلب سے ترجمہ شروع کر رہے ہیں۔ طلب کی منزل کی کوشش، یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو طلب کرنا چاہتے ہیں تو اور جو آپ نے منزل آپ نے طے کی ہے تو اس کے لیے آپ کوشش کرتے رہیے، صحیح منزل طلب کو جاری رکھیے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ طلب کی منزل کی کوشش کو جاری رکھیے، جس چیز کو آپ نے طلب کیا ہے جو آپ کی منزل ہے تو آپ اس کی کوشش جاری رکھیے۔ اس لیے کہ شاعر نے کہا کہ نہ ہلائیں تو پاؤں سو جاتا ہے، اگر پاؤں کو نہ ہلائیں تو پاؤں بھی سو جاتا ہے۔ سو جانے سے مراد یہ ہے کہ شل ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی وہ تھوڑی دیر تک کے لیے احساس کا ختم ہونے لگتا ہے۔ تو جس طرح سے اور پھر اس کو حرکت دینا پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ حرکت میں آتا ہے۔ تو اس طرح سے شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر پاؤں کو نہ ہلایا جائے تو پاؤں بھی سو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے نفس کو محنت و مشقت کا عادی نہیں بناتا بلکہ عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سست ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان نے حرکت و عمل میں رہنا چاہیے۔ یہ اس ربائی کا پیغام۔ چوتھی ربائی جمیل مظہری صاحب کی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اے ہم نفسو سوزے جگر دیتے جاؤ، پروانوں کو ایک رقص شرر دیتے جاؤ۔ تم آ کے شبستہ میں سحر کیا دو گے،
ہاں یہ کہ تمنائیں سحر دیتے جاؤ۔ اس میں شاعر نے امید دلائی ہے اور سب کو مخاطب کر کے اپنے دوستوں کو، ہم نشینوں کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ امید دلاتے رہو، مایوسی اور بے بسی کی باتیں مت کرو۔ اے ہم نفسو، اے نفس کہتے ہیں سانس کو، اور ہم سابقہ ہے۔ اے ہم نفسو، اے ہم نفسو، اے میرے دوستو، سوزے جگر دیتے جاؤ۔ سوزے جگر یعنی دل کا درد آپ کہہ لیں کہ دل کا درد بانٹتے جاؤ، یعنی آپ کے دل میں جو درد اور کڑھن ہے قوم کے لیے، ملک کے لیے، تو یہ دوسروں کو بھی بانٹو۔ پروانوں کو ایک رقص شرر دیتے جاؤ۔ پروانہ جو وہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو شمع کے گرد گھومتا رہتا ہے، اور وہ اس کو عاشق، گویا اردو شاعری میں عاشق کی تشبیہ پروانے سے دی جاتی ہے کہ جو شمع کے گرد گھومتا رہتا ہے اور آخر میں اسی میں جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ تو پروانوں کو ایک رقص شرر دیتے جاؤ۔ شاعر کہتا ہے کہ پروانوں کو آگ کا اور چنگاری، رقص شرر، چنگاری کا ناچ اور رقص وہ دیتے جاؤ۔ یہاں بھی مطلب یہی ہے کہ جو پروانے ہیں، پروانوں سے مراد نوجوان اور اس قوم اور ملت کے نوجوان مراد ہیں، اور قوم کے افراد مراد ہیں، کہ ان کو ایک رقص شرر دیتے جاؤ، یعنی ان کو کام، حرکت اور عمل کا پیغام دیتے جاؤ۔ رقص شرر سے مراد یہ ہے کہ آگ کا رقص یا چنگاری کا رقص، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر گرمی پیدا کی جائے، ان کو حرکت و عمل کا پیغام دیا جائے۔ تو پروانوں کو ایک رقص شرر دیتے جاؤ، یعنی پروانوں کے اندر حرارت پیدا کرو، حرکت و عمل پیدا کرو۔ اور آگے شاعر یہ کہتا ہے کہ اے دوستو، تم آ کے شبستہ میں سحر کیا دو گے؟ شبستہ کہتے ہیں خوابگاہ، سونے کا کمرہ، کہ تم شبستہ میں، سونے کے کمرے میں آ کر صبح تو نہیں دے سکتے۔ رات کے وقت اگر تم خوابگاہ میں آئے تو تم کسی کو صبح تو نہیں دے سکتے، ہاں یہ کر سکتے ہو کہ تم صبح کی امید دلا سکتے ہو۔ ہاں یہ کہ تمنائیں سحر دیتے جاؤ۔ ہاں تو شاعر کہتا ہے کہ ہاں یہ کہ تم صبح ہونے کی امید دیتے جاؤ۔ تو شاعر نے کہا کہ تم اندھیرے کو تو دور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ اندھیرا ختم ہونے والا ہے اور صبح ہونے والی ہے۔ یعنی مایوسی کے حالات اگر آ جائیں اور اس طرح کے حالات ہوں کہ ہر طرف ظلم ہی ظلم دکھائی دے رہا ہو، تو اس وقت بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح شام کے بعد صبح ہونے والی ہے، بالکل اسی طرح اس ظلم کے بعد انصاف کا بھی دور آنے والا ہے، اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے جاؤ تاکہ وہ بھی مطمئن رہیں اور وہ حالات سے نہ گھبرائیں۔ تو اے ہم نفسو، سوزے جگر دیتے جاؤ، پروانوں کو ایک رقص شرر دیتے جاؤ۔ تم آ کے شبستہ میں سحر کیا دو گے؟ ہاں یہ کہ تمنائیں سحر دیتے جاؤ۔ امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔